پاکستان میں کورونا کے مریض 4000 سے زائد ہو گئے، 55 اموات۔ آٹا اور چینی سکینڈل، 25 اپریل کو تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ آنے پر مزید ایکشن ہوگا، وزیر اعظم عمران خان کی قوم کو یقین دہانی۔ وفاقی کابینہ میں رد و بدل پر مسلم لیگ نون غیر مطمئن۔ مسلم لیگ نون چینی سکینڈل کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم کو کیوں سمجھتی ہے؟ پوچھیں گے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے۔ And a very warm welcome to the show. پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 4000 سے زائد ہو چکی ہے۔ اس وائرس سے 55 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی سیاست میں ہر جانب آٹے اور چینی بحران کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ایون سپریم کورٹ تک یہ آواز گئی۔ حکومت FIA کی تحقیقاتی رپورٹ کو اپنا کارنامہ قرار دے رہی ہے، جبکہ اپوزیشن نے الزام لگایا ہے کہ یہ رپورٹ حکومت نے جاری ہی نہیں بلکہ میڈیا نے لیک کی ہے۔ دیکھ لیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کیا کہتے ہیں۔ لیٹس واچ ہم۔ رپورٹ ہے اور یہ پریس میں لیک ہوئی، یہ حکومت نے ریلیز نہیں کی۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسی رپورٹ جس کا عوام سے اتنا گہرا تعلق ہو وہ حکومت ریلیز کرنے سے قاصر رہی، اور جب پریس میں ریلیز ہو گئی تو اس کے بعد وزیروں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے یہ ہماری بڑی کارروائی ہے، ہم نے رپورٹ بنوائی ہے۔ مگر وزیر اعظم نے آج واضح کیا ہے کہ یہ رپورٹ ان کی ہدایت پر جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے پھر قوم کو یقین دلایا ہے کہ 25 اپریل کو حتمی رپورٹ آنے کے بعد تمام ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ حکومت نے کابینہ میں اہم رد و بدل کیا ہے۔ خسرو بختیار کی وزارت تبدیل کی گئی، جبکہ جہانگیر ترین کو زرعی ٹاسک فورس کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا، لیکن مسلم لیگ نون اسے کافی نہیں سمجھتی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس حوالے سے کیا کہا، لیٹس واچ ہم اگین۔ تو مافیا تو کیبنٹ کے ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے، مافیا کا ہیڈ تو پرائم منسٹر خود ہے، ذمہ دار آج پرائم منسٹر ہے، ذمہ داری پرائم منسٹر کو قبول کرنی پڑے گی کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے فیصلے ہیں۔ کیبنٹ کا فیصلہ، ذمہ دار کیبنٹ ہوتی ہے، اس کیبنٹ کا ہیڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ آج پرائم منسٹر اپنی ذمہ داری سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا وزیر اعظم یا نالائق ہے یا کرپٹ ہے یا دونوں ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ آپ نے ایک سوال نامہ بھی جاری کیا ہے، وہ ہم اس کو جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں اس پہ بھی نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے جو آپ نے سوالات ابھی ہم نے جو سٹیٹمنٹس چلائی ہیں، کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ اٹس ایون امپورٹنٹ کہ خود جاری کی ہے یا لیک ہو گئی ہے؟ ڈز اٹ میٹر ایٹ دا مومنٹ؟ نہیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن کلیم حکومت کا تھا کہ ہم نے ریلیز کیا اور ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آج جو انہوں نے کرپشن کا ایک آدمی لگایا ہوا ہے، میں اس کا نام بھول جاتا ہوں، پتہ نہیں یاد نہیں ہے، وہ جو انگلینڈ سے بیرسٹر صاحب ایک آئے ہیں جو کرپشن کے، اپنے آپ کہتے ہیں میں کرپشن کا ایڈوائزر ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے لیک کی ہے اور میں نے محمد مالک کو لیک کی تھی۔ یہ آج انہوں نے ٹی وی پر کہا ہے، میں نے خود سنا ہے۔ جی کس نے کہا یہ؟ جو ایک ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں کرپشن پہ، ایک وہ صاحب ہیں، ان کا نام یاد نہیں مجھے رہتا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ میں نے لیک کی محمد مالک کو اور وہاں سے یہ پبلک میں گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال لیک ہو گئی، جو بھی ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب اس پر کرنا کیا ہے؟ جو یہ کمیشن کی بات کر رہے ہیں، کمیشن کیا نئی بات کرے گا؟ کمیشن کے سربراہ بھی وہی ہے جو اس کمیٹی کا سربراہ تھا، ٹھیک، اس کے 2 ممبران بھی وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کمیٹی نے کوئی کسی پر انہوں نے ذمہ داری نہیں ڈالی، انہوں نے کہا ہر بات ہے فورینزک آڈٹ کرا لیں، فورینزک آڈٹ کرا لیں۔ ٹھیک، فورینزک آڈٹ کس چیز کا؟ ملوں کا تو آپ کو پتا ہے ملوں نے کتنا ایکسپورٹ کیا ہے۔ فورینزک آڈٹ تو حکومت کا ہونا چاہیے۔ اگر فورینزک آڈٹ کا اتنا شوق ہے، پہلے بھی یہ بات ہے فورینزک آڈٹ ہوتا کیا ہے؟ بڑا فیوریٹ لفظ بڑا فیوریٹ لفظ آپ کا، فورینزک آڈٹ کرا لیں۔ یہ حکومت 1.5 سال سے کہہ رہی ہے ہم فورینزک آڈٹ کر رہے ہیں، ابھی تک ملا کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے۔ بٹ باسی صاحب ایک پہلے اس طرف آ جاتے ہیں کہ انہوں نے لیگ وہ کلیم اگر کریں تو اس لیے کریں کیونکہ ماضی میں کبھی کسی نے جانتے ہوئے بھی کہ اس میں ان کے منسٹرز کے نام ہیں، ان کے لوگوں کے نام ہیں، ایٹ لیسٹ روکنے کی کوشش تو کی کرتی ہے حکومت۔ کسی نے کبھی نہیں روکا،
ہمیشہ جوڈیشل کمیشنز بنے ہیں, انہوں نے یہ چیز کی ہے. یہ تو ایف آئی اے کی تفتیش ہے. پاکستان میں ہر رپورٹ ٹرانسپیرنٹلی آتی ہے, ایسا تو ہوا بالکل آنی چاہیے. میں تو اس کے حق میں ہوں. ہم ہر دفعہ بیان, ہماری تو پارٹی بھی کہہ چکی ہے, میں بھی کہہ چکا ہوں, جو پاکستان میں کمیشن بنے ہیں سب کی رپورٹیں پبلک کر دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے ہوا کیا ہے. ٹھیک, جب سے لیکن یہ اپوزیشن میں کہتے ہیں, گورنمنٹ میں نہیں, میں گورنمنٹ میں یہ بات کہی ہے, گورنمنٹ بھی کہی ہے. ٹھیک, میں نے خاص طور پہ حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں کہا تھا کہ وہ نیٹ پر موجود ہے, لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں, ہم اس کو روکے بیٹھے ہیں. ٹھیک, میں ایک مثال دی ہے. تو یہ کمشنوں کی رپورٹیں یہ ریلیز کر دیں, پبلک کو بتائیں ملک میں ہوا کیا. رائٹ. سو ناؤ ہم رپورٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. رپورٹ پڑھ کر آپ کو کوئی نئی بات پتہ چلی یا آپ کو یہ باتیں پہلے سے پتہ تھی؟ آپ لوگ تو پی ایم ایل این تو برملا الزام لگا رہی تھی, آپ لوگ ہی تو بار بار کہہ رہے تھے ان لوگوں کو دیکھیں, ان لوگوں کو بات کریں. سو جو آپ الزام لگا رہے تھے وہی نظر نہیں آیا اس رپورٹ نہیں جی, الزام میں کچھ نہیں, اس میں رپورٹ میں کوئی الزام نہیں ہے. رپورٹ کا صرف ایک مقصد ہے کہ چوروں کو بچایا جائے, جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ان کو بچایا جائے, کہ ان کا نام اس میں نہیں ہے. کس نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ وزیر اعظم نے اور کابینہ نے. بات بڑی سیدھی ہے. رائٹ, میں کل بھی کہہ چکا ہوں, یا یہ نلائق ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ دونوں ہیں. لیٹس ریوزٹ رائٹ. جب رپورٹ کا کہا تھا پرائم منسٹر نے, اس سے پہلے جب محمد زبیر صاحب نے پریس کانفرنس میں نام لیے, غالباً آپ اس وقت probably I think you were in jail at that time, انہوں نے انہی لوگوں کے نام لیے جن کے نام اب رپورٹ میں آئے ہیں. انہوں نے کہا دائیں بائیں والے یہ منسٹرز ہیں. سو تب تو پی ایم ایل این یہ کہہ رہی تھی اور اب رپورٹ بھی وہی کہہ رہی ہے, تو پھر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. میں رپورٹ کے حقائق سے بات کر رہا ہوں نا, ہم نے تو حقائق کا علم نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. ٹھیک, ہم نے تو دیکھا کہ فائدہ کس نے اٹھایا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. اب ہوا کیا ہے, بڑی سیدھی سی بات ہے, لمبی چوڑی بات نہیں ہے. ملک میں کوئی سرپلس نہیں تھا. ٹھیک, ای سی سی نے, جس کو فائنانس منسٹر چیئر کرتا ہے, ٹھیک, نے اپروول دی کہ 1 ملین ٹن ایکسپورٹ کیا جائے. صحیح, 1 ملین ٹن پاکستان کی پروڈکشن کا 20% ہے. رائٹ, ملک میں سرپلس نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ مہنگائی ہوگی, مہنگا ہو جائے, شارٹیج ہوگی, مہنگا ہو جائے گا, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک, ٹھیک ہے. اس کے بعد کابینہ بھی ای سی سی کے فیصلے کو اپروو کرتی ہے. کابینہ کو چیئر کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم. تو اگر فائنانس منسٹر کو بھی نہیں پتا, پرائم منسٹر کو نہیں پتا کہ کر کیا رہے, اور ملک میں 40% مہنگی ہو جاتی ہے چینی, صرف ایک فیصلے سے, ٹھیک, صرف ایک فیصلے سے ملک میں پروڈکشن جو تھی وہ ڈیمانڈ کے مطابق تھی, سرپلس نہیں تھا. ٹھیک, آپ نے اجازت دے دی ایکسپورٹ کی. سو آپ کو سبسڈی پہ اعتراض نہیں ہے؟ سبسڈی تو ادھر علیحدہ ایشو ہے نا, اس پہ بھی آ جاتے ہیں. سبسڈی کی رپورٹ تو بات کرتی ہے نا. سبسڈی دی ہے پنجاب حکومت نے, کیونکہ ہم نے منع کر دیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ اب سبسڈیاں نہیں دے گی, صوبے مینج کریں اس مسئلے کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ہے. پنجاب حکومت کی کوئی منطق نہیں ہے, سبسڈی کی کوئی ضرورت نہیں تھی آج, کیونکہ جو انٹرنیشنل پرائس ہے وہ آپ کی ڈومیسٹک جو قیمت ہے روپے میں اس سے زیادہ ہے. سو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں عباسی صاحب کہ جن لوگوں کے نام ہیں وہ قصوروار نہیں ہے, صرف پرائم منسٹر قصوروار ہیں. سو یو آر سیئنگ کہ جہانگیر ترین صاحب کو غلط نام آیا ہے, خسرو بختیار صاحب کا غلط نام آیا ہے. یہ تفتیش کریں نا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کابینہ. But are you saying that? Are you actually saying that? میں بات سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کابینہ کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. ٹھیک, اگر ان کو علم تھا اس معاملے کا, سب شکر ملے ان کی ہیں. ٹھیک ہے. سب سے بڑے جو سبسڈی لینے والے بھی یہی لوگ ہیں, ٹھیک, RYK گروپ, JW گروپ. رائٹ, یہ کابینہ کے ٹیبل پہ بیٹھتے تھے, بیٹھتے ہیں اور بیٹھتے تھے. ان کو بتانا چاہیے تھا کہ اگر حکومت نہیں بتا رہی, منسٹریاں کہہ رہی ہیں, منسٹری انڈسٹریز نے بھی کہا جی سرپلس نہیں ہے, مت ایکسپورٹ کی اجازت دیں. ٹھیک, فوڈ منسٹری نے بھی کہا کہ مت ایکسپورٹ کی اجازت دیں. اور صرف یہ نہیں, 1 سال 1.25 سال گزر گیا, ملک میں شارٹیج ہو گئی, 40% قیمت بڑھ گئی. پھر سمری آتی ہے دسمبر 19 میں ای سی سی میں کہ 1 لاکھ ٹن کی اور اجازت دیں, وہ اجازت بھی دے دی جاتی ہے. ملک میں شارٹیج ہو گئی, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ایکسپورٹ آپ روکتے نہیں ہیں. ٹھیک, امپورٹ کو آپ پالیسی کے ذریعے بند کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں, لیکن اس پہ ٹیرف اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ امپورٹ ہو نہیں سکتا. یہ تو ٹوٹل مینیپولیشن آف پالیسی ہے. سو سزا یہ صرف ای سی سی کر سکتی ہے یا پرائم منسٹر کر گیا؟ آپ نے کہا پرائم منسٹر کو سزا ملنی چاہیے, چیف منسٹر کو ملنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں پہلے میں تو الزام لگا رہا ہوں نا سیدھا. ٹھیک, پرائم منسٹر, فائنانس منسٹر, چیف منسٹر. پرائم منسٹر کے لیے سزا نہیں ہے کہ ان کے دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگوں کو وہ اب
اب سیکریفائس کریں گے. کر رہے ہیں, انہوں نے شروع کر دیا ماشاءاللہ, جن کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس کو مل رہی ہے, اٹس ویری انٹرسٹنگ جو انہوں نے کیا, اس پہ آتے ہیں. لیکن آپ سبسڈی پہ آ جاتے ہیں. جہانگیر خان ترین نے مسلم لیگ نون کے دور میں 2.5 ارب روپے کی سبسڈی حاصل کی تھی, وہ صحیح تھی؟ ہم نے 25 ارب روپیہ سبسڈی دی. ٹھیک, 25 ارب روپیہ. ٹھیک, اس میں سے سب نے جن کی شوگر ملی تھی انہوں نے سبسڈی حاصل کی, کیونکہ سرپلس بہت زیادہ تھا. صحیح. ہمارے 2015-16 اور 16-17 میں تقریباً 4 ملین ٹنز کا سرپلس تھا. انٹرنیشنل پرائز بڑی کم تھی. سمری آئی, اس پر اسحاق ڈار صاحب اس وقت چیئر کرتے تھے, ECC کو میں اس ممبر تھا, مجھے یہ پوری بات یاد ہے. ٹھیک. انہوں نے کہا جی یہ جو آپ سبسڈی مانگ رہے ہیں مجھے قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس کو ویریفائی کریں. یونس داغا صاحب آئی تھنک اس وقت پاور کے سیکرٹری تھے, ان کی ڈیوٹی لگی, وہ واپس آئے, انہوں نے اس کو 50% سلیش کر دیا. انہوں نے کہا جی 50% سبسڈی غلط ہے. صحیح. اس کے بعد صوبوں پر ڈالا گیا کہ 50% آپ دیں گے, 50% فیڈرل گورنمنٹ دے گی, اس لیے کہ پروڈکشن ہو چکی تھی. اب اگر ہم نہ دیتے تو سارا شوگر کا سسٹم کولیپس کر جاتا اور نقصان فارمر کا ہوتا. سو آپ ایک نوٹ لکھتے کہ آئندہ کبھی نہیں دینی چاہیے. لکھا ہوا ہے, یہ بھی لکھا گیا. 2 چیزیں اور لکھی گئی. پہلی بات لکھی گئی کہ 1 پیسہ قیمت نہیں بڑھے گی. ٹھیک. یہ ECC کی ریکارڈنگ ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے, اسحاق ڈار صاحب نے خود یہ نوٹ کروایا. ٹھیک. کہ 1 پیسہ قیمت نہیں بڑھے گی, اگر شارٹیج ہوئی تو آپ لوگ ذمہ دار ہیں. اس کے بعد اجازت دی گئی اور شوگر کا سسٹم بچ سکا. 25 ارب کی سبسڈی دی گئی, معمولی سبسڈی نہیں ہے, لیکن سرپلس تھا. 1 روپیہ قیمت نہیں بڑھی. ٹھیک ہے. آج تو ڈاکہ مارا گیا, وہ سبسڈی میں نہیں مارا گیا. اوکے, اس پہ ہم آتے ہیں کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جس کو شوگر مافیا کہا جا رہا ہے, کیوں ان کو سبسڈی دی جاتی ہے, کیا کہاں سے یہ معاملے کا آغاز ہوا, اس پہ ایک الگ بات کرتے ہیں. لیکن پہلے جو ابھی معاملہ ہے, وزیر اعظم کے معاون ہیں ندیم افضل چند صاحب, انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پرائم منسٹر نے تو منع کیا تھا کہ یہ نہیں دینی, مگر صوبے خود مختار ہیں. یو آلسو سیڈ کہ صوبوں کے اپنے معاملات ہیں 28 ترمیم کے بعد, تو چیف منسٹر نے خود ہی سے دے دی. از دیٹ پاسبل؟ بالکل, چیف منسٹر خود مختار ہوتا ہے ہر صوبے کا. وہ تو شیر شاہ سونی ہے, ان کو تو لقب دیا گیا شیر شاہ سونی کا. ان سے پوچھا جائے نا کیوں سبسڈی دی ہے. پڑھانے والا 5.5 روپیہ ٹھیک سبسڈی, 1 روپیہ انٹرنل فریٹ, 6.5 روپے فی کلو گرام سبسڈی دی گئی. پنجاب حکومت نے, سندھ نے نہیں دی, KP نے نہیں دی. ایکسپورٹ سب سے ہوا. سو اگر یو بلیو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں تھا اور چیف منسٹر نے دے دی, یہ پرائم اور منع کیا پرائم منسٹر بتائیں, یہ وہ چیف منسٹر ہے جس کو صرف لگانے والا ایک آدمی ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنے والا ایک آدمی ہے, اس کو بچانے والا ایک آدمی ہے. ٹھیک. تو آج دونوں ملوث ہیں اس کام میں. سو اگر یہ سچ ہے تو پھر پرائم منسٹر ریسپانسبل ہے یا چیف منسٹر؟ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے خلاف؟ شارٹیج کریٹ کرنا, قیمت بڑھانا, ڈائریکٹ ذمہ داری فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر کی ہے. اسٹل پرائم منسٹر. جی بالکل, پرائم منسٹر. کیبنٹ کو کون ہیڈ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. سمری پڑھی تھی پرائم منسٹر نے, چیف منسٹر نے سبسڈی دی ہے. ٹھیک, کیوں دی ہے پوچھا جائے. اوکے, وی ول ٹاک اباؤٹ دس رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. شائخہ خان عباسی صاحب, چلیں اس پہ تو آپ اپوزیشن ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کہیں کہ نہیں انہوں نے رپورٹ بائی ڈیفالٹ آ گئی, انہوں نے نہ لیک کی نہ وہ اس پہ پھر ایکشن لیں گے. لیکن ایکشن بنتا کیا ہے؟ اگر اف یو ور دا پرائم منسٹر اور یہ رپورٹ آتی تو آپ کیا ایکشن لیتے؟ پرائم منسٹر کیا ایکشن لیتا؟ قصور پرائم منسٹر کا ہے. ریزائن کر دیتے آپ؟ ریزائن کرنا چاہیے. جب آپ پہ اتنا بلیم آ گیا کہ آپ کی نالائکی کی وجہ سے یا آپ کی کرپشن کی وجہ سے, ان میں سے ایک بات ہے, 2 باتیں بھی ہو سکتی ہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا, حقائق سامنے آ جائیں گے. فائدہ سبسڈی کا کس نے اٹھایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ پیسہ واپس نہیں آنا چاہیے, ہم باہر سے پیسہ واپس آنے کی بات کرتے ہیں. 100 ارب روپے کا ڈاکہ پاکستان کے عوام پہ ڈالا گیا, 100 ارب کا, اور پیسہ سبسڈی سے نہیں, سبسڈی 3 ارب کی ہے. پیسہ بنا جو شوگر پرائسز بڑھ گئیں, اس کا فائدہ فارمر کو نہیں گیا. بٹ کیونکہ آپ کا دور ہمیں یاد ہے تھوڑا اچھا دور تھا وہ, لیٹس ریوزٹ اٹ. ایک پیٹرول کا کرائسس آیا تھا, یاد ہوگا آپ کو, نہ پتہ چلا کس نے فائدہ اٹھایا, نہ کسی نے ریزگنیشن دیا. وہ کون سا کرائسس تھا؟ ہوا میں آیا, وہ رپورٹ موجود ہے, وہ پڑھ لیں آپ. ہوا میں نہیں آیا. سو ایکشن کیا لیا آپ نے اس کے اوپر؟ ایکشن یہ پرائم منسٹر نے ایکشن لیا تھا. انہوں نے PSO کے MD ہٹا دیا, انہوں نے بورڈ ہٹا دیا, انہوں نے سیکرٹری پیٹرولیم کو ہٹا دیا, انہوں نے DG آئل کو ہٹا دیا.
سو اس وقت خود ان کا پرائم منسٹر واز ناٹ نہیں جو ان کا وہ تعلق تھا میرا میں منسٹر تھا میرا ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا یہ تو نیچے یہ تو ہم اسے 3 سٹیپس ریمووڈ تھے یہ نیچے کرائسس ہوا انہوں نے بتایا نہیں اور یہ کرائسس پیدا ہو گیا سو پرائم منسٹر عمران خان بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اپروو کی نا میں نے تو سمری کو اپروو نہیں کیا چلیں انہوں نے سمری اپروو کیا آئی ایم شور پرائم منسٹر تک یہ میسج چلا گیا ہوگا لیکن ایک آپ سب جانتے ہیں ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ میسج بھی دے دیا گیا ہے پرائم منسٹر کو کہ آئندہ شوگر اب ملے گی نہیں جو بھی ہے اس رپورٹ میں بہت جگہ پہ فاؤنڈیشنز کو ہلایا ہے کیا ایک اور شوگر کرائسس آنے جا رہا ہے پاکستان میں یعنی شوگر ملے گی نہیں کیا مطلب یہ کہا گیا ہے کہ شوگر ختم ہو جائے گی ہڑتال ہو جائے گی اگر اس پہ ایکشن لے لیا منسٹر کہہ رہا ہے نہیں یہ خبر آئی ہے آپ کو ملے گی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ رمضان شریف میں 100 روپے کی ملے گی کہہ رہی ہے رپورٹ سو کین یو اسٹاپ اٹ واٹ ہاؤ یو کین اسٹاپ اٹ آپ پکڑیں مل والوں کو پوچھیں انہیں بولیں کہ آپ کی شوگر جا کر رہی ہے ان سے پوچھیں پروفیٹیئرنگ ہو رہی ہے نا سو وی ریئلائز کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے عباسی صاحب یہ کافی پرانا ایسا چلا جا رہا ہے صرف فائدہ اٹھانے والے لوگ شاید تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں آج ہی فائدہ بات تو پرائس کی ہے پرائس تو سے پہلے نہیں بڑھی تھی پرائس تو 55 روپے رہی ہے پچھلے 5-6 سال سے سو یو جسٹیفائنگ کہ سبسڈی بے شک دیتے رہے ایز لانگ ایز پرائس نہ بڑھے سبسڈی ڈیزرو کرتے لوگ ایکسپورٹ کے لیے ہوتی ہے جب انٹرنیشنل پرائس کے ڈیفرنشل ہوگا اور میں یہ بتا دوں ڈار صاحب نے یہ بھی رکھا تھا کہ ایک بینڈ ہوگا اگر انٹرنیشنل پرائس میں خیال $650 ٹن ہوگی تو 0 سبسڈی ہوگی ٹھیک ہے 450 پہ آئے گی یا 350 پہ آئے گی تو پھر سبسڈی جا کے 20 روپے ہوگی رائٹ ناؤ کم ٹو دا کیبنٹ ریشفل جیسا بھی ہوا خسرو بختیار صاحب کی تبدیل ہو گئی وزارت اچھا فیصلہ ہے دیکھیں میں تو کیبنٹ ریشفل کے بالکل خلاف ہوں کسی بھی کیبنٹ میں کیونکہ اگر میں یہاں پہ نالائق ہوں تو وہاں پہ بھی نالائق ہوں گا ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ کرپٹ ہوں وہاں بھی کرپٹ ہوں ٹھیک ہے اس لیے پرائم منسٹر کی بڑی خام خیالی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو ادھر ادھر کر کے تو حالات بہتر کر دوں گا اس سے حالات بہتر نہیں ہوتے اور خراب ہوتے ہیں جس کو ہٹاتے ہیں اس کی بدنامی بھی ہوتی ہے وہ وہاں بھی تنگ بیٹھا ہوتا ہے اگر وہ یہاں نالائق تھا وہاں بھی نالائق ہوتا ہے یہاں کرپٹ تھا وہاں بھی کرپٹ ہوتا ہے صحیح تو اگر آپ کسی کام نہیں کر رہا وزیر گھر بھیجیں اس کو کسی اور کو رکھ لیں اوکے جو نام آ رہے ہیں آپ لوگوں سے پی ایم ایل این کے قریبی لوگوں کے ان کے خلاف اگر ایکشن ہوتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے جس کے خلاف ایکشن لینا ہے وجہ ہونی چاہیے سلمان شہباز صاحب یا چودھری منیر جی جس کو بھی ایکشن لینا ہے آپ نے ہم نے منع کیا ہے رائٹ پھر تو آپ پہلے شروع کریں نا وزیر اعظم سے وزیر اعظم سے شروع کریں اگر نہ مجھے بلائے نا میں تو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 25 ارب کی سبسڈی دی ہے اگر سبسڈی کی بات ہے اصل بات یہ ہے کہ قیمت کیوں ہم نے مہنگی ہونے دی وزیر اعظم کے فیصلے سے یہ قیمت مہنگی ہوئی ہے اس بات کو مت بھولیں اور 100 ارب کا ڈاکہ عوام پر پڑ چکا ہے اوکے اب آپ کے کوسچنز پہ آ جاتے ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں آپ نے کہا پنجاب حکومت نے وزارت تجارت کی مخالفت کے باوجود 3 ارب روپے سبسڈی دینے کا فیصلہ کیوں کیا تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے کردار پر خاموش کیوں ہیں تینوں صوبوں کے مقابلے میں صرف پنجاب نے چینی پر سبسڈی کیوں دی بتایا جائے ملک میں چینی کی قیمت 40% کیسے بڑھی چینی ایکسپورٹ کرنے کے اصل ذمہ دار وزیر اعظم ہے دس از واٹ یو سیڈ سو آپ کی جو پہلے 3 سوال ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ آپ عثمان بزدار صاحب کا بھی استعفیٰ چاہتے ہیں میں وزیر اعظم سے شروع کرتا ہوں اوکے کہ اس رپورٹ میں وزیر اعظم کے کردار کا کوئی ذکر نہیں ہے ٹھیک اس رپورٹ میں فائنانس منسٹر کے کردار کا کوئی ذکر نہیں ہے صحیح اس رپورٹ میں عثمان بزدار چیف منسٹر پنجاب کے کردار کا کوئی ذکر نہیں ہے پرابلم تو ان تینوں نے کھڑا کیا ہے جب آپ پرابلم کھڑا کریں گے وہ تو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں ٹھیک جب بازار میں قیمت جب شارٹیج ہوگی قیمت مہنگی ہو جائے گی لیکن کیا کیبنٹ کے اندر فائدہ اٹھانے والے لوگ ہونے چاہیے بالکل نہیں ہونے چاہیے اسپیشلی اگر وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جو کہ بار بار کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر زور دیتی رہی ہے کہ isn't this a question یہ تو اگلا سوال ہے نا کہ وہ لوگ وہاں بیٹھے تھے اس وقت جو سب سے بڑے فائدہ اٹھانے والے ہیں قیمت بڑھنے کا فائدہ سب سے زیادہ 2 ایسے لوگوں نے اٹھایا جو اس وقت کیبنٹ ٹیبل میں بیٹھے ہوتے تھے یہ ایک حقیقت ہے یہ اس رپورٹ میں نہیں لکھا ہوا اگر وہ فائدہ اٹھانے ان کو سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے تھا کہ بھئی کیا ہوگا جو سٹیپ یہ ECC لے رہی ہے یا کیبنٹ لے رہی ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ساری ملی بھگت ہے یہ ایکسپورٹ کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ملک میں شارٹیج ہو اور قیمت بڑھ جائے پیسہ قیمت بڑھنے سے بنایا گیا سبسڈی سے نہیں 100 ارب سے زیادہ پیسہ قیمت بڑھنے سے ان لوگوں نے بنایا ہے اور جس میں 20 ارب میں بڑا محتاط ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں 20 ارب JDW گروپ نے بنایا قیمت بڑھنے سے اور RYK گروپ نے 15 ارب بنایا منیمم
So उसके अलावा 35 सब्सिडी जो है वो तो 3 अरब टोटल थी, वो भी खुद बांट ली। सो ये पैसा वापस देना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। सिर्फ एक अगर वजारत से दूसरी वजारत तक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक वजारत से दूसरी वजारत में अगर भेज देंगे प्राइम मिनिस्टर, ये सजा नहीं है। नहीं, वो तो उनकी मर्जी है ना, जिसको मर्जी कैबिनेट, सारे वहाँ करप्ट लोग बैठे हुए हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं। ये भी सारे करप्ट लोग हैं। मुझे एक बताते हैं जो शरीफ आदमी है उस कैबिनेट में। आप अगर करप्ट कह रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप बहुत सोच समझ के कह रहे हो। मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता। नहीं, मैं मुनासिब बात नहीं है। हमने आज निशानदेही कर दी है कि ये क्राइसिस पैदा हुआ है, 100 अरब का डाका है, या फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर या ये नालायक हैं या ये करप्ट हैं, या ये दोनों हैं। जो लोग ईसीसी में बैठे थे, कैबिनेट में बैठे थे, जिन्होंने अप्रूव की समरी, क्या वो नालायक हैं या वो करप्ट हैं? मैं कहता हूं दोनों हैं। ओके, नाउ कम टू जहांगीर तरीन। पीएमएलएन ने कभी मौका ही होगा कि जहांगीर खान तरीन के ऊपर ना पिन पॉइंट किया हो। शहबाज शरीफ साहब से लेके पीएमएलएन के हर मेंबर ने उनके खिलाफ बात भी की है, उनको एटीएम मशीन भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर पे भी बार बार इल्जाम लगाया है। सो अगर इस सूरत हाल के बाद पीटीआई में नहीं रहते जहांगीर तरीन, तो पीएमएलएन खुश होगी इस बात पर? नहीं, ये उनका फैसला है। हमें किसी के किरदार कुशी या उसके इल्जाम लगने पे खुशी नहीं होती। हमें खुशी नहीं होती, खुशी तो उनको होती है जो झूठे इल्जाम लगा के बात करते हैं। यहां तो सीधी बात है कि फैसले किसने किए, फायदा किसको मिला। जिनको फायदा मिला है मैं उनसे कहूंगा पैसे वापस कर दो। जहांगीर तरीन साहब को फायदा तो मिला है, जी मिला है, अरबों में मिला है। हर शुगर मिल ओनर को कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनके खिलाफ बनवाई, साजिश की है। इज दैट यू बीन अ प्राइम मिनिस्टर, क्या एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की इतनी पहुंच होती है कि वो आपके करीबी साथी के खिलाफ एक साजिश करके रिपोर्ट जारी करवा दे और आपको एम्बैरस करे? इज दैट पॉसिबल? देखें, ये यहाँ सब दोस्तों यारों की हुकूमत है। आप मैं नाम लेने शुरू करूंगा, ये सब कोई अमेरिका से पकड़ा हुआ है, कोई इंग्लैंड से पकड़ा हुआ है, कोई बाजार से पकड़े हुए लोग हैं। ये दोस्ती यारी में हुकूमत है, यहाँ कोई क्वालिफाइड आदमी नहीं है। तो जहांगीर तरीन साहब अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मैं कहूँ कि गलत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना। यू थिंक इट्स पॉसिबल? पॉसिबल ही, एक आदमी कह रहा है, मैं तो उसकी बात पे यकीन कर रहा हूं ना। अगर मेरे पास कोई सबूत हो के गलत कह रहा है, जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होता है और जैसी ये हुकूमत है उसके पास बेपनाह इख्तियारात होते। साजिश करके उनको अरबों का फायदा करवा दिया उन्होंने। आजम खान साहब ने कहा था उनको कि आप इतने पैसे कमा ले। किसको? डू यू रियली थिंक कि ये सिर्फ एक साजिश के तहत आया, उसमें जहांगीर तरीन साहब का कोई कसूर नहीं है? गिव मी एन ऑब्जेक्टिव आंसर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रिपोर्ट साजिश करके बनवाई है और लीक की है, ये वो कह रहे हैं। लेकिन फायदा उठाया, मैंने उनकी बात सुनी नहीं है। लेकिन फायदा उठाया है किसने? जहांगीर तरीन साहब ने और खुसरो बख्तियार साहब। सेक्रेटरी टू पीएम से मिलकर, उनके साथ मिलकर? ये बात नहीं, जो मैंने सुना है वो ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट बनवाई है सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ने और लीक की है। ये वो कह रहे हैं। हाँ, लेकिन रिपोर्ट तो ठीक है ना, रिपोर्ट में तो कोई झूठ नहीं आपको नजर आ रहा। रिपोर्ट तो झूठी है ना। रिपोर्ट झूठी है क्योंकि वो इल्जाम इन लोगों पे डाल रहे हैं जो मिल ओनर्स हैं। सो रिपोर्ट झूठी है? रिपोर्ट झूठी इसलिए है कि जो असल मुल्जिम है उनको तो नाम ही नहीं है। ठीक है, मैं एक रिपोर्ट बनाऊं, डाका आपने मारा हो, मैं कहूं ये कैमरामैन भी खराब है, वो भी खराब है, ये सभी भी खराब है, आपको छोड़ दूं। सो विशी वॉशी है। आप कह रहे हैं विशी वॉशी नहीं है, हकीकत के बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल उससे दूर है। लेकिन कल परसों तक तो पीएमएलएन बड़ी खुश थी इस रिपोर्ट के ऊपर। अब आप रिपोर्ट को, क्योंकि आज शायद वाजिद जिया साहब की वजह से आप लोग नहीं, तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कल भी ये बात कही है, ठीक, ये शख्सियात की बात नहीं है। ये उसने पहले किया है, क्या नहीं किया वो अल्लाह जाने और वो भुगते। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जो इस इशू के हकायक हैं वो इस रिपोर्ट में नहीं है। और मैं कमीशन को लिखूंगा कि मैं पेश होना चाहता हूं और मैं हकायक आपके सामने रखना चाहता हूं। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बिल्कुल लिखूंगा और ये मेरा राइट है। ठीक, मैं लिखूंगा। मैं अपनी पार्टी से मशवरा करके, कोई पार्टी जाएगी, मैं मशवरा करके उनके जरूर कहूंगा कि हमें इसमें जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हुआ क्या है। शायद उनको इल्म नहीं है, हो सकता है, राइट, क्योंकि जो असल करने वाले हैं, जिन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, शॉर्टेज क्रिएट की, प्राइस बढ़ाई, वो वज़ीर-ए-आज़म और फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सब्सिडी देने वाले चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। राइट, वी विल टेक अ ब्रेक। उसके बाद बात करेंगे कोरोना वायरस के बाद जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है पूरी दुनिया में ही और पाकिस्तान में भी, उसका क्या असर होगा। राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक।
कोरोना की तरफ आ जाते हैं अब्बासी साहब। एक मुल्क लॉकडाउन नहीं, बार बार प्रेशर था प्राइम मिनिस्टर पे कि लॉकडाउन की तरफ जाएं, मगर प्राइम मिनिस्टर का ख्याल था कि लॉकडाउन से गरीब बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। ठीक कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर? जो प्राइम मिनिस्टर शुगर ना मैनेज कर सके वो कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकता है? Okay, जिसको शुगर का ना पता हो, कोरोना वायरस का एक ही तरीका है मुकाबले का कि आप सोशल इंटरेक्शन कम कर दें। उसका एक ही तरीका है लॉकडाउन। जितना लॉकडाउन सीवियर होगा इतना कोरोना वायरस जल्दी कंट्रोल आएगा। ये पूरी दुनिया का फॉर्मूला है। नहीं, अभी तक पूरी दुनिया ने इसको कर्टेल नहीं किया, कोशिश कर रहे हैं उसको कर्टेल कौन सा करने में। मुल्क है जो कर्टेल नहीं कर? आज साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में ये उन्होंने किया कि टेस्टिंग ज्यादा कर दी, चाइना में कर दिया कि कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया, लेकिन इकोनॉमीज बड़ी फर्क है चाइना और पाकिस्तान की। दिस इज व्हाट द प्राइम नहीं, मिनिस्टर सेज। पूरी दुनिया में वाहिद तरीका है लॉकडाउन करें। ठीक है, लोगों को मत एक दूसरे से इंटरेक्शन करने दें। जितना सीवियर करेंगे इतनी जल्दी कंट्रोल में आएगा। ठीक है। सो अभी तो पाकिस्तान में बढ़ रही हमारा है वज़ीर तादाद। आज़म आज तक ये फैसला नहीं कर सका कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना। ठीक और पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन हो चुका है। हो चुका है। इस्लामाबाद, अब हम इस्लामाबाद में Yes, थे ना, हाँ। फेडरल एरिया है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ से 5-6 मील के फासले पे रहता है। यस, उसके घर से 1 मील के फासले पर बाराको में 10 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू, लॉकडाउन को छोड़ें, आज जाके शायद वो उसको थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। पूरा इस्लामाबाद बंद है, लॉकडाउन है। And it's- पूरा पाकिस्तान बंद है, उसमें लॉकडाउन है। वज़ीर आज़म को इल्म नहीं है, ठीक। इसलिए इनको शायद शुगर का भी इल्म ना हुआ हो। सो ये हो सकता है कि जो हमने अनफॉर्चुनेट वाकया देखा, हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इससे इफेक्ट हो गए, बड़े सीरियसली बीमार हैं। सो शायद दुनिया में अभी लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि कितना सिवियर फिनोमेना है। नहीं जी, सब समझ गए, हमें समझ नहीं आई, ना मानना चाहते हैं। पाकिस्तान में वही चीजें हो रही हैं जो हमने करनी चाहिए, ठीक। हुकूमत नहीं कर रही, कौन वज़ीर आज़म नहीं कर रहा। सो हु इज डूइंग दैट? मुझे बताया ना, वज़ीर आज़म बताइए आप। खुद ब खुद तो नहीं हो सकती, ऑब्वियसली द भाई प्राइम आप प्राइम मिनिस्टर तो 6 तकरीरें कर चुका है। उसने कहा ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, मुझे गरीबों का बड़ा एहसास है, वो दिहाड़ीदार मजदूर क्या करेगा। ठीक है। ये उनकी मंतक है। ठीक है। पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन में है। राइट, वज़ीर आज़म का अपना घर जहां वो रहता है वो वहां पे कर्फ्यू है। ठीक। वो कहता है मुझे नहीं, मैं नहीं लॉकडाउन होने दूंगा। क्या आज वजह तक- है इसकी? क्यों? आज तक- आई थिंक ही मींस कि आप वॉलंटरी कर रहे हैं लॉकडाउन ये शायद। वॉलंटरी है, आप ये शहर नहीं, वॉलंटरी बंद इट्स है नॉट वॉलंटरी एट ऑल। तो फिर लोगों को आके लॉकडाउन है ना, हुकूमत कर रही है। ठीक, वज़ीर आज़म को इल्म नहीं है, ओके। ना उसको शुगर का इल्म था, ना उसको लॉकडाउन का इल्म है। तो ये पता नहीं किस सोच में रहते हैं। बट आई थिंक अगर हम इंडिया की मिसाल लें, वहां पर एकदम से अनप्लान्ड लॉकडाउन आपने अनाउंस किया, लोग सड़कों पे आ गए, कहा यहां तक आ गया कि माइग्रेशन के बाद पहली दफा लोग इतने ज्यादा तंग हुए हैं जिंदगी के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपोलोजाइज करना पड़ा आकर। सो परहैप्स पाकिस्तान इंडिया के मामला वाकई फर्क है। यहाँ पर लोग भूखे मर जाएंगे अगर आप कंप्लीट लॉकडाउन कर देंगे। मेरे ख्याल आपने फिर इंडिया का लॉकडाउन देखा नहीं है, ये ना आपने मोदी की तकरीर सुनी है कि उसने कहा सुनी क्या है। थी, ठीक है but ना, रेडियो पे आके उसने पहले अपोलोजाइज apologize इस बात पे नहीं किया लॉकडाउन पे, उसने रेडियो उनकी पे किया। तकलीफ पे अपोलोजाइज किया जी। और उसने ये कहा कि अगर मैं ये ना करता तो मुल्क के मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते। तो इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया, वो आया टीवी पर, उसने कहा जी 3 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन पूरे इंडिया में है। सो यू आर कोई दो राय नहीं है, ठीक। कोई ऑप्शन नहीं है। यहां आज 15 मई से हम मीटिंगें कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लॉकडाउन का फैसला नहीं कर पा रहे। सो यू आर रिकमेंडिंग कि हम वही करें जो भारत ने किया, कंप्लीट लॉकडाउन कर दें, कंप्लीट जिस सिंध में हो रहा है। आप हो चुका है, ठीक, हो चुका है, कहीं आप ना माने कहीं या ना माने, आपकी फ्लाइटें बंद हैं, आपकी ट्रेनें बंद हैं, आपकी मोटरवे बंद हैं, आप क्या कह रहे हैं? तो फिर ठीक ट्रैक पे जा रही है गवर्नमेंट। काम हो रहा है, कौन कर रहा है ये पता नहीं है। Okay, ये प्राइम आप- मिनिस्टर तो नहीं ये मानता, आप वो कहता जुबानी लॉकडाउन नहीं होने बातें कर दूंगा। रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हर तकरीर में कहता है मैं लॉकडाउन यू नहीं। हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर, कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के पता ही ना हो कि लॉकडाउन हो गया? इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा भी यही सवाल है, आपका भी सवाल है? मेरा भी ये सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर तो 6 तकरीरों में कह चुका है। ओके, बट द गुड मुझे आप थिंग बताए ना, प्राइम मिनिस्टर कहा कि नहीं कहा? उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना वरना चाहिए, गरीब तंग होंगे। और हो चुका है। और राशन भी नहीं, पहुंचा नहीं, रहे एक थे। सेकंड, हो चुका है। ठीक है, तो फिर सॉफ्ट लॉकडाउन उसको वो कह रहे हैं। सॉफ्ट, ये सॉफ्ट लॉकडाउन है। राइट, बट लेट्स बारगो में जायदा सॉफ्ट लॉकडाउन है। लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड। जी। आप कह रहे हैं हम कर वही कुछ रहे हैं, चाहे जो भी कर रहा है अकॉर्डिंग टू यू, जी। जो करना चाहिए। सो क्या ये एक तासुर जो है कि पाकिस्तान में उतनी तबाही इंशाल्लाह नहीं मचाएगा कोरोना जैसे पूरी दुनिया में, ये क्यों है ये तासुर? हमने खुद ही से बना लिया। आज दुनिया के बड़े मुल्कों में सबसे वल्नरेबल पाकिस्तान है।
کیونکہ ہم کوئی بھی نیشنل اسٹریٹجی نہیں بنا سکے اس معاملے کے خلاف. کوئی بھی نیشنل اسٹریٹجی نہیں ہے, ایڈ ہاک کام ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے یہ کر دو, کوئی کہتا ہے وہ کر دو, کوئی کہتا ہے لاک ڈاؤن کر دو, کوئی کہتا ہے کرفیو لگا دو. ہسپتالوں کی پریپریشن نہیں ہے, اکنامک آپ نے کیا ریلیف دینا ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. ایڈ ہاک قسم کی باتیں کرتے ہیں جن کا آج عوام کو ریلیف کچھ بھی نہیں ملے گا. جو ریلیف پیکج دیا ہے پرائم منسٹر نے, آپ کو وہ اچھا نہیں لگا؟ بالکل غلط ہے, مکمل طور پہ غلط ہے. عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ہے, ادھر ادھر کی باتیں ہیں. ہم نے ایک بنا دی ہے ایک اسٹریٹجی, ہم وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں ریلیز کر دیں گے, شہباز صاحب خود کریں گے. وہ آخری حرف نہیں ہے اس کام میں, لیکن ہم نے یہ جب دیکھا کہ پورا ملک کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا سکا, کوئی ایک شخص انچارج نہیں ہے, 10-15 سپوکس پرسن آ کے روز بولتے ہیں کرونا وائرس پہ, پرائم منسٹر کچھ اور کہتا ہے, وزیر کچھ اور کہتے ہیں, سپوکس پرسن کچھ اور کہتے ہیں, ایک کنفیوژن ہے. تو ہم نے ایک ڈاکومنٹ بنا دیا ہے جو بیس فراہم کرے گا کہ ملک میں کیا کرنا چاہیے. ٹیسٹنگ کٹس اب تو آ گئی ہیں, تو ٹیسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ صرف ٹیسٹنگ کٹ کی بات نہیں ہوتی, سب سے پہلی چیز اویئرنیس کیمپین ہوتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد آپ نے لاک ڈاؤن کرنا, کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. میڈیکل تیسرا ایشو ہے. چوتھا ایشو آپ کا اکنامک مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے, کہ آج کیا کریں گے, مستقبل میں اکانومی کو کیسے مینج کریں گے. رائٹ. سو اب اس پہ آ جاتے ہیں, جب یہ ختم ہوگا انشاءاللہ, دنیا کی اکانومی اور پاکستان کی اکانومی کہاں کھڑی ہوگی؟ پاکستان کی اکانومی تو پہلے ہی بیٹھ چکی تھی. ٹھیک. تو ہم پہ وہ اثرات نہیں ہوگی, دنیا پہ ہوں گے, کیونکہ دنیا کے ملک تو ترقی کر رہے تھے. رائٹ. ہم تو زوال پذیر تھے. 5.8 سے. یہ اچھی خبر دے رہے ہیں یا بری خبر؟ یہ پرائم منسٹر کل کلیم کرے گا کریڈٹ. اوکے. کہ میں نے دیکھے پاکستان کی اکانومی خراب نہیں ہونے دی, میں تو پہلے ہی تباہ کر دی تھی. ٹھیک. اب کیا خراب کروں گا؟ رائٹ. دس از آن اے لائٹر نوٹ. اوکے. رائٹ. سو یو آر سیئنگ کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب نہیں ہوں گے؟ پاکستان کے حالات بہت خراب ہوں گے. پاکستان کے حالات پہلے ہی خراب ہو چکے تھے. کوئی سلوشن دے گورنمنٹ کو ٹو گیٹ آؤٹ فٹ. 1.1% کی گروتھ آپ کا ملک پروجیکشن ہے اس وقت. 1.1. 1.9 پہلے تھی. کتنے لوگ جاب لیس ہونے جا رہے ہیں اس سارے معاملے کے بعد؟ بہت بڑی تعداد. مجھے تعداد کی بات میں نہیں کروں گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30-40% آف لیبر فورس جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. یا مکمل طور پہ جاب جائیں گے, یا ان کے جو تنخواہ بڑی کمی آئے گی. سو جو انسینٹیو دیا کنسٹرکشن کی فیلڈ کو, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. آج بائر نہیں ہے. ٹھیک. آج بائر ہی نہیں, کنسٹرکشن انسینٹیو دے کے آپ کیا کریں گے, اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. آج اگر آپ نے کچھ کرنا تھا, آج صرف ایک کام, حکومت جو بوسٹ دے سکتی ہے مارکیٹ میں, وہ ایک طریقہ ہے, صرف ایک طریقہ ہے, اور یہ آزمایا ہوا طریقہ ہے. امیڈیٹلی پبلک سیکٹر پروڈکٹ شروع کر دے. ٹھیک. 2-3 کھرب روپے کے, 2-3 ٹریلین روپے کے پبلک سیکٹر ورکس پروجیکٹ, روڈز, موٹر ویز, ہاسپٹل, سکولز, برجز, یہ چیزیں بنانی شروع کر دیں. اس سے اکانومی کو بوسٹ ملے گا, اس سے بزنسز بڑھیں گے, اس سے جابز کریٹ ہوں گے. موٹر وے بنائیں. جی, موٹر وے بنائیں, لائک پی ایم ایل این. موٹر وے بنائیں. آج پورے پاکستان میں موٹر وے بن گیا ہے. سکھر حیدرآباد سیکشن رہ گیا ہے. ٹھیک. آپ بنائیں. اگر آپ کو موٹر وے پسند نہیں, موٹر وے نہ بنائیں, آپ اسکول بنا لیں, آپ اسپتال بنا لیں, آپ دوسری سڑکیں بنا لیں, فارم ٹو مارکیٹ بنا لیں, جو بھی آپ کا دل کرتا ہے, جو بھی آپ کا شوق ہے. رائٹ. قرضہ آپ نے ہر چیز لینا ہے. پاکستان آج قرضے پہ چل رہا ہے. قرضہ لیں, بنائیں, اکانومی کو بوسٹ ملے گا, جابز کریٹ ہوں گے, بزنس گرو کریں گے. عباس صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. آپ نے خاص طور پہ شوگر کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے جو ریکمنڈیشنز ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کی, وہ سنی. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.